والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا محسن انسانیت پیغمبر اعظم سید البشر سید المرسلین امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پیاری نورانی بارگاہ عقیدت و محبت کا خیرات درود مقدسہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور جھوم جھوم کر کے بارگاہ رسالت میں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام. حضرات بڑی دیر سے آپ حضرات کے روبرو نقیب اہل سنت محب گرامی قاری اختر رضا صاحب آپ کو بار بار مدعو کر رہے ہیں. میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ بیٹھنے والوں سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ اس فیلڈ میں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے. چلتی پھرتی یہ بھیڑ نظر آ رہی ہے. آپ کو چلنے کے لیے نہیں بلایا گیا، آپ کو گھومنے کے لیے نہیں بلایا گیا، آپ کو گفتگو اور بات چیت آپس میں کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ جن محنت و مشقتوں کے ساتھ ان کمیٹی والوں نے اپنے سرمایے کو خرچ کر کے علماء کی گفتگو کو سنانے کے لیے آپ کے لیے بلایا گیا ہے. ان علماء کی گفتگو کو سنیں، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیں. اصلاح معاشرہ کانفرنس اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جو کمیاں جو چیزیں ہم میں بات پائی جا رہی ہیں، ہم ان چیزوں کو جن چیزوں پر ہمارا عمل ہے، کیا ہم اپنے محبوب کی اداؤں پر چل رہے ہیں؟ کیا نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا رسول کردگار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا لباس سنت رسول ہے؟ کیا ہماری گفتگو سنت رسول ہے؟ کیا ہمارا چلنا سیرت رسول ہے؟ اگر عزیزان گرامی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر اس وقت آئے تھے جب انسانیت ختم ہو چکی تھی، جب نبوت پیار ہو چکی تھی، جب کفر و ضلالت میں جنم لے لیا تھا، جب کفر ارتقا کی منزلوں پر لوگ طے ہو کر کے گئے تھے، تو کفر پر یک دن مشیت کو جلالا ہی گیا. میرے آقا کی ولادت کا سوال آئی. میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا. جب چیخ رہے تھے لوگ، یتیموں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، بیواؤں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہہ رہی تھی، مولا اب عاشقوں کا جینا دشوار ہے، ایمانداروں کا جینا دشوار ہے، اب عقیدت لوگوں کا جینا دشوار ہے، غریبوں کا جینا دشوار ہے. تب اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو
اس دھرتی پر بھیجا تھا، اعلان کر دیا تھا جس دھرتی پر میرا محبوب آیا ہے اب اس دھرتی پر کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ ظلم کو مٹانے کے لیے میرے آقا آئے، ظلم مٹ گیا، ظلم ختم ہو گیا۔ کیسے کیسے ظالم تھے، جس نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس نبی کو رہنے بھی نہیں دیا مکے میں، رہنے بھی نہیں دیا مکے میں، ہجرت کر گئے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے اسلام اب مٹ گئے، نبی مکے سے ہجرت کر گئے، اسلام بولو زور سے بولو، اسلام مٹ گیا۔ لیکن اسلام کیا مکے سے مٹا؟ آقا مدینے میں پہنچے، نعرہ تکبیر، رسول کا نام لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، شاعر ہندوستان راشد رضا صاحب مرکزی، شاعر اسلام راشد رضا صاحب مرکزی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ سمجھ رہے تھے مکے سے اسلام مٹ گیا، نبی مدینے میں پہنچ گئے، اسلام مدینے میں پہنچا گیا، اسلام مدینے میں پہنچا، اور ایسا فروغ اللہ نے اسلام کو دیا کہ سارا یسرب مدینہ ہوتا چلا گیا۔ رحمت عالم نے قدم رکھا مدینے میں، مکے اور مدینے میں اسلام نہیں رہا، بلکہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی برکت ہے کہ نبی کی سیرت پر عمل کرتے رہے، جو نبی کو مٹانے کے لیے گئے تھے۔ تاریخ میں دیکھو 22 لاکھ مربع میل پر اسی نبی کے عاشقوں اللہ نے بلند، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نبی کو مٹانے کے لیے، جس رسول اللہ کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے، میرے آقا کی نگاہ ناز نے، نگاہ کرم نے ایسا اپنایا کہ لوگ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، اب دین مٹ جائے گا، طریقہ مصطفیٰ ختم ہو جائے گا۔ پیارے نہیں، ابو بکر صدیق سیرت رسول کے پیکر بن کر چمکنے لگے، عمر فاروق اعظم بن کر کے چمکنے، عثمان غنی بن کر کے چمکے، مولا علی بن کر کے چمکے، حسن مصطفیٰ بن کر کے چمکے، حسین شہید کربلا بن کر کے چمکے، غوث اعظم دستگیر بن کر چمکے۔ اور جب اسلام کی رسول پاک کی سیرت طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بھارت کی سرزمین پر بنایا تو خواجہ غریب نواز کو سیرت رسول کا مجسمہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے غریب نواز ہے کیا سبق سکھایا؟ میرے قوم کے لوگوں، قوم کے نونہال بچوں، آج تمہیں تو میراد رسول میں آنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ میراد رسول میں کیسے جایا جاتا؟ نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ کوئی رومال ہے، دیوانوں کی طرح بال بکھرے ہوئے، گفتگو الگ ہوتی جاتی۔ کیا میری قوم کے نوجوانوں تم کیا سیکھو گے؟ تم آؤ اپنا وہی حلیہ بنا کر کے، اپنا وہی پوزیشن بنا کر کے آؤ جس پوزیشن کو تمہارے نبی نے تم کو دیا تھا۔ آپ تم خود اپنی طرف ترقی کی طرف جانے کے لیے دن رات ایک ہو رہے ہو۔ پیارے ترقی نہیں مل سکتی، ترقی اسی وقت ملے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا ہے لوہ قلم تیرے، لوہ قلم تیرے، یہ جہاں چیز کیا ہے۔ تم لکھیمپور میں مارکیٹ تلاش کرنا چاہتے ہو، تم دیوبند کی مئی سڑک پر اپنا پلاٹ لے کے کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو یہ چیز مل جائے، ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ پیارے یاد رکھو، تم مدینے والے آقا کے وفادار بن جاؤ، تم پوری قوم کے، تم پوری دنیا کے اندر ایسے چھا جاؤ گے، تم چلے جاؤ گے تمہارا نام باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔
اچھا کام تو وہی ہے کہ تم چلے جاؤ تمہاری یادیں باقی رہیں، تم مٹی کے نیچے چلے جاؤ تمہارا ذکر مٹی کے اوپر کیا جائے، تم مٹی کے نیچے ہو تمہارا ذکر مٹی کے اوپر ہو۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہی قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ قرآن جب شروع میں اترا تو کچھ دشمن ایسے آئے اب قرآن مٹا دیا جائے، قرآن مٹا دیا جائے، قرآن نہیں چلے، قرآن مٹا دیا جائے۔ ایک چھوٹی سی صورت پاک کو لکھ کر کے کعبے کے باب پہ لٹکا دیا گیا، آؤ تیرے آگے یوں ہیں دبیلے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہے دبیلے چلے، یوں ہیں دبیلے چلے۔ فصحاء کے عرب کے بڑے بڑے اس وقت بھی شاعر لوگ ہوتے تھے اور مکے میں بھی شاعر لوگ تھے جن کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا، جن کا شعر سب سے اونچا ہوتا تھا۔ اس شعر کو لکھ کر کے ایک تختی پر کعبے کے گیٹ پہ لگا دیا جاتا تھا کہ یہ شاعر سب سے اونچا شاعر ہے، ان کا کلام سب سے اونچا کلام ہے۔ کلام الہی جب نازل ہوا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بشر کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہے، یہ آدمی کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب ایک چھوٹی سی سورت لکھ کر کے کعبے کے باب پہ لٹکا دو، اگر انسان کا کلام ہوگا تو انسان نقل کر لے گا، انسان دوسرا بنا لے گا۔ ایک ہفتہ لگتی رہی، 2 ہفتہ لگتی رہی، پورا سال وہ چھوٹی صورت پاک لگتی رہی، لیکن کسی مکے کے اندر کسی شاعر کے دم نہیں رہا جو قرآن کے برابر کا کوئی کلام بنا کر کے لے کے دنیا میں آئے۔ تو نہ تم کلام الہی کے برابر لا سکتے ہو، نہ رسول پاک کے برابر کوئی مثال لا سکتے ہو، نہ اسلام کے برابر کوئی مذہب لا سکتے ہو۔ سب سے اچھا تمہارا مذہب ہے، سب سے اچھا تمہارا کلام ہے، سب سے اچھا تمہارا رسول ہے۔ اسی کو تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بہتر و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ اے لوگو تم کسی دنیا دار کی سیرت پر نہ عمل کرو بلکہ احمد مختار کی سیرت پاک پر عمل کرو۔ تم اپنے رسول پاک کے وفادار جب تم بن جاؤ گے تو جانتے ہو کسی نیتا کے غلام نہ بنو، کسی ایم پی ایم ایل اے کے غلام نہ بنو، رسول پاک کے غلام بن جاؤ، آمنہ کے لال کے غلام بن جاؤ۔ جب تم اپنے رسول کے غلام بن جاؤ گے تو جانتے ہو کون ہو جاؤ گے کہ جو غلام حبیب ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو غلام حبیب ہو جائے قوم کا وہ امام ہو جائے۔ یہ مرتبہ آپ کا ہے، یہ غلام، یہ غلامی کا پٹا جب تک آپ اپنے گلے میں ڈالے رہیں گے سنت رسول پر عمل کیجیے۔ آپ کھانا کھائیے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، دسترخوان پڑھتے، آپ جانتے ہو بال رکھتے ہو، آپ کا سب بال ہے، سب کے سب بال ہے، کنگھا روز کرتے ہو، نیت دل میں جما لو کہ کنگھی کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ کنگھا کرنا کیا ہے بولو، آقا کی سنت ہے، کنگھی بھی ہو جائے گی اور ایک سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، ایک سنت رسول پر عمل بھی، آپ کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہر جلسے میں آپ جائیں اپنے عالموں سے، اپنے علماء سے، اور نہ کہیں جائیے تو اپنے امام سے جمعے کے دن جو آپ سے وہ خطاب کر رہا ہے، جو آپ کے محلے اور گاؤں کے امام سے جو دین آپ کو مل جائے گا وہ اتنا بڑا جلسہ کرانے سے آپ کو
کی ہم اور آپ قدر نہیں کرتے، جن کی ہم اور آپ قدر نہیں کرتے. 8 دن کے بعد میں ایک سنت اگر اپنے ایمان سے سیکھ لی تو 4 سنتیں یا 5 سنتیں آپ کو ہر مہینے ہر مہینے میں آپ کو سنت مل جائے گی. اور پورے سال کا حساب لے لیجئے، پورے سال کا حساب لے لیجئے تو 4 یا 5 کے لیے ہم 4 ہی رکھیے تو بھی 48 سنتیں آپ کے دامن میں ہوں گی. 48 سنتوں کے آپ عامل ہو جاؤ گے. جب 48 سنتوں کے عامل ہو جاؤ گے تو جھوٹ آپ سے چلا جائے گا، غیبت آپ کے منہ سے چلی جائے گی، حسد آپ سے دور ہو جائے گا، کینہ اور بغض و عداوت آپ کے دلوں سے دور ہو جائے گی. اور پیارے، یہ کینہ اور بغض و عداوت ایسا مرض دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ آج کے دور میں کسی کے دکھ سے آدمی پریشان نہیں ہے، ہر آدمی کسی سے سکھ سے پریشان ہے. لہذا یہ قدورت، یہ عداوت، یہ بغض، یہ تکبر، یہ کینہ کی غلاظت جیسی نجس چیزوں کو آپ اپنے ذہن و فکر سے دور کر دیجئے اور اپنے پیارے آقا پاک صاحب دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کیجئے. اللہ آپ کے لیے فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اپنے ایمان کو آپ مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو قائم رکھیں. قرآن فرماتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ قائم ہے، اس پر ثم استقاموا پھر وہ قائم رہے. تو جانتے ہو آج بڑے آدمی بن جائے، بڑے آدمی بن گئے، نیتا بن گئے، مارکیٹ والے بن گئے، دکاندار بن گئے، امیر بن گئے تو پڑوس کے لوگ آئیں گے ملاقات کے لیے، سارے لوگ آئیں گے ملاقات کے لیے. اور جب آپ نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اس پر آپ قائم رہے تو دنیا دار نہیں آئے گا. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں. سبحان اللہ. واللہ کے اچھا اللہ کے فرشتے ہم سے ملاقات کر رہے ہم جہنمی ہو جائیں گے. جو ہم گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی، ہم سے گناہ ہوتے، ہم سے برائیاں ہوتی، ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے، لیکن اللہ کے فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں. بولا ہے کہ نہیں؟ گناہوں سے پاک ہے. وہ پاک اللہ کے فرشتے جب ہم جیسے گناہگاروں کے پاس آئیں گے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں آپ ایمان کے ساتھ جب جائیں گے تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے آئیں گے ہی، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہاری قبر پر بھی وہ آئیں گے، تمہاری قبر پر بھی وہ آئیں گے. اور جس کی قبر پر اللہ کے فرشتے آ جائیں سمجھ لو اس کی نجات ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بولنے میں کوئی غلطی ہوئی مولا اپنے محبوب کے وسیلے میں معاف فرمائے. خوب کیے سیر چمن پھول چنے شاد رہے، پاک با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. واخر دعوانا الحمدللہ.